اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اللہ رب العزت نے بعض مقامات کو بعض مقامات پر فضیلت بخشی، بعض مہینوں کو مہینوں پر فضیلت بخشی، جس طرح کہ رمضان المبارک کا مہینہ، ربیع الاول کا مہینہ، رجب کا مہینہ، بعض راتوں کو راتوں پر فضیلت بخشی، جس طرح کہ لیلۃ القدر کی رات، شب معراج کی رات، رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتیں، ماہ شعبان کی 15ویں رات، اور اسی طرح اللہ رب العزت نے دنوں میں سے جمعۃ المبارک کے دن کو فضیلت بخشی اور یہ دن تمام دنوں کا سردار دن قرار دے دیا۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اسی طرح قرآن پاک میں بعض صورتوں کو بعض صورتوں پر فضیلت بخشی، بعض آیات کو بعض آیات پر فضیلت بخشی، جس طرح کہ سورۃ فاتحہ کو ام الکتاب کہہ دیا، سورۃ شفا کا نام دے دیا، جس کے پڑھنے سے اللہ رب العزت بیماری سے شفا عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح سورہ یاسین کو قرآن پاک کا دل کہہ دیا کہ سورہ یاسین قرآن پاک کا دل ہے، اور فرمایا کہ جو بندہ روزانہ ایک مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کر لے، یعنی کہ صبح نماز فجر ادا کرنے کے بعد، تو پورے دن میں اس کے جتنے بھی کام ہوں گے اللہ تعالیٰ ان میں آسانیاں پیدا کر دے گا، یعنی کہ ان میں اسے ضرور کامیابی ملے گی۔ اسی طرح آیات میں سے آیت الکرسی کی اتنی فضیلت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ جو بندہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کا معمول بنا لے، اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت حائل ہوگی، یعنی کہ مرنے کے فوراً بعد وہ بندہ جنت میں چلا جائے گا۔ اسی طرح سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات، جن کے بارے میں فرمایا کہ جس گھر میں یہ 2 آیات پڑھی جائیں، ان آیات کی تلاوت کی جائے، وہ گھر جادو، جنات، اسیب، تعویذات وغیرہ سے محفوظ رہتا ہے۔ اور اسی طرح قرآن پاک کی ایک بڑی ہی محبوب سورت، سورہ رحمان، جسے قرآن پاک کی دلہن کہتے ہیں۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آج میں آپ کے ساتھ سورہ رحمان کا ایک بڑا ہی طاقتور عمل شیئر کروں گا، جس کے پڑھنے سے آپ کو بے شمار فائدے ہوں گے۔ چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دے، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ تو دوستو، سورہ رحمان کی فضیلت کے بارے میں کون نہیں جانتا؟ سورہ رحمان بڑی ہی مبارک اور بڑی ہی طاقتور سورت ہے۔ تو پہلے اس سورت کو پڑھنے کے چند ایک فوائد آپ کو بتلاتا چلو۔ دیکھیں، اگر آپ کے گھر میں کوئی مریض ہے، کسی لا علاج بیماری میں مبتلا ہو چکا ہے، تو اس کے قریب آپ سورہ رحمان کی تلاوت لگا دیں۔ اگر آپ خود پڑھ سکتے ہیں تو پانی کے گلاس پر ایک مرتبہ سورہ رحمان پڑھ کے دم کر کے وہ پانی مریض کو پلا دیں، اس کی بڑی برکت ہے۔ اس طرح عمل کرنے سے بیماری سے اللہ رب العزت بہت جلد شفا عطا فرمائے گا۔ اب سورہ رحمان کے اور آپ کو کیا کیا فائدے ہو سکتے ہیں؟ گھر میں رزق کی تنگی ہے تو اللہ رب العزت رزق کی تنگی کو دور فرما دے گا۔ گھر میں پریشانیاں ہیں تو اللہ تعالیٰ تمام پریشانیوں کو دور فرما دے گا۔ بچے یا بچیوں کا رشتہ نہیں ہو رہا تو سورہ رحمان پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگے، انشاءاللہ ایک نیک اور اچھا رشتہ آپ کے گھر پر دستک دے گا۔ بچے نافرمان ہیں، سورہ رحمان پڑھ کر کسی میٹھی چیز پر دم کر کے وہ چیز بچوں کو کھلا دیں۔ چند دن یہ عمل کریں، انشاءاللہ بچے ایسے فرما بردار ہوں گے کہ لوگ آپ کے بچوں کی مثالیں دیں گے۔ مقروض ہیں، قرض کی دلدل میں ڈوب چکے ہیں، قرض سے نکلنے کے لیے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، قرض اتارنے کے لیے اور قرض لے رہے ہیں اور قرض پہ قرض چڑھتا چلا جا رہا ہے، تو ایسے تمام معاملات سے چھٹکارے کے لیے آپ سورہ رحمان کا یہ عمل کریں، انشاءاللہ اللہ رب العزت
آپ کی ایسی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے گا۔ اب آپ نے سورہ رحمان کا یہ عمل یہ وظیفہ پڑھنا کیسے ہے، پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ آپ نے ایک مرتبہ صبح سورہ رحمان کی تلاوت کرنی ہے اور ایک مرتبہ رات کو سونے سے پہلے سورت رحمان کی تلاوت کرنی ہے۔ اب جب آپ نے صبح سورت رحمان کی تلاوت کرنی ہے، اگر آپ نماز تہجد ادا کرتے ہیں تو نماز تہجد ادا کرنے کے بعد آپ سورت رحمان کی تلاوت کر سکتے ہیں، وگرنہ جب آپ نماز فجر ادا کر لیں تو نماز فجر ادا کرنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر صرف ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے سورت رحمان کی ایک مرتبہ تلاوت کرنی ہے۔ اب جب آپ ایک مرتبہ سورہ رحمان کی تلاوت کر لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے اور اپنے ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے۔ پھر آپ نے بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں مانگنی ہیں۔ اب دوستو، ایک بات کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ بہت سے لوگوں کو یہ سورت زبانی یاد نہیں، تو ظاہری بات ہے آپ قرآن پاک سے دیکھ کر اس سورت کو پڑھیں گے، تو ایسی صورت میں آپ نے باوضو اس سورت مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ اور اگر میری محترم مائیں بہنیں اپنے خاص ایام میں ہیں تو وہ یہ وظیفہ، یہ عمل پاک صاف ہو کر پھر شروع کریں، یعنی کہ اپنے خاص ایام میں اس عمل کو نہ کریں۔ اب اسی طریقہ کار سے آپ نے رات کو اول آخر ایک مرتبہ درود پاک اور درمیان میں صرف ایک مرتبہ سورت رحمان کی تلاوت کرنی ہے، اور جس بھی مقصد کے لیے آپ نے یہ عمل یہ وظیفہ پڑھنا ہے اسے اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ میں اللہ کا کلام پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں اور مجھے میرے مقصد میں کامیابی مل رہی ہے۔ اگر آپ اس طریقہ کار سے تصور کر کے اس سورت کی تلاوت کریں گے تو انشاءاللہ چند دن اس عمل کو کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے مقصد میں ضرور کامیابی عطا فرمائے گا۔ اور جیسا میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اگر کسی بیمار کے لیے آپ نے یہ عمل یہ وظیفہ پڑھنا ہے تو پھر آپ نے پانی کا ایک گلاس اپنے پاس رکھ لینا ہے، صبح بھی اور رات کو بھی، اور جب آپ سورت رحمان کا یہ عمل یہ وظیفہ پڑھ لیں تو پانی کے گلاس پر دم کر کے وہ پانی آپ مریض کو پلا دیں۔ انشاءاللہ 21 دن یا 41 دن مسلسل اس عمل کو کریں، بیماری جسم کے ریشے سے ختم ہو جائے گی۔ اور اگر بچے نافرمان ہیں ان کے لیے یہ عمل یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے تو پھر کوئی میٹھی چیز اپنے پاس رکھ لیں، سورہ رحمان کا یہ عمل یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد اس چیز پر دم کر کے وہ چیز آپ اپنے بچوں کو کھلا دیں۔ اب اگر آپ کے پاس کوئی میٹھی چیز نہیں تو پھر آپ تھوڑی سی چینی اپنے پاس رکھ لیں، تو سورہ رحمان کی تلاوت کرنے کے بعد اس چینی پر دم کر کے وہ چینی کسی چیز میں مکس کر کے وہ چیز آپ اپنے بچوں کو کھلا سکتے ہیں یا پلا سکتے ہیں، صبح کے وقت بھی اور رات کے وقت بھی۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، بڑا ہی مجرب اور بڑا ہی طاقتور عمل ہے اور قرآن پاک کی بڑی عظیم صورت ہے۔ جب آپ اس عمل کو شروع کریں گے تو انشاءاللہ اس کے فوائد آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ان لوگوں کو یہ عمل یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جنہیں اس وظیفے کی ضرورت ہے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔